السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد نواز قادری اسلامک ایجوکیشن چینل پر اعجاز القرآن کے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہمارا یہ چینل اسلامک ایجوکیشن کو ضرور واچ کریں اور ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اعجاز القرآن کے حوالے سے ہے۔ اس میں اعجاز القرآن، اعجاز کا جو اسی سے معجزہ بنا، عاجز کر دینا، کہ جو ایسا عمل، ایسا امر کہ جس کے سامنے انسانی عقل عاجز آ جائے۔ قرآن پاک چونکہ آسمانی کتاب ہے، کلام الہی ہے، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ کتاب قیامت تک امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی رہے گی، مگر اس کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دور زمانہ جتنا بھی ترقی یافتہ ہوتا چلا جائے، جتنی بھی تبدیلیاں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آتی جائیں، مگر قرآن پاک ہر دور میں اس زمانے کے مطابق جتنی بھی تبدیلیاں معاشرے کے اندر رونما ہو رہی ہوں گی، جتنی بھی ٹیکنالوجی آگے بڑھتی چلی جائے گی، قرآن پاک ہر دور کی ٹیکنالوجی، ہر دور کی جدت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے آگے اور اوپر نظر آئے گا۔ بلکہ جدید سے جدید ٹیکنالوجی بھی قرآن پاک کے ماتحت نظر آئے گی، اس کے انڈر نظر آئے گی، اور ہر دور کی جدت کی رہنمائی قرآن پاک سے ہمیں نظر آئے گی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ ہر کتاب پرانی نظر آتی ہے، ہر کتاب کا اپنا دور گزر جاتا ہے، اس کی ورڈنگ چینج نظر آتی ہے، اس کے معنی چینج نظر آئیں گے، مگر قرآن پاک کی کتاب، اس کو بارہا دفعہ تلاوت کرنے کے باوجود، ہر دور میں اس کو اسٹڈی کرنے کے باوجود، آپ کو یہ کبھی نہ اس کا متن ٹیکسٹ اس کا پڑھنا پرانا نظر آئے گا، بلکہ ہر دور کے اندر قرآن پاک کے وہ اعجازات آپ کو ہر پل نئے نظر آئیں گے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے دو حصوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ اعجاز القرآن، پہلے نمبر پر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 3 چیلنج دیے کافروں کو، اعتراض کرنے والوں کو، منکرین کو، کہ جو قرآن کو، کلام الہی پر ایمان نہیں لاتے تھے اور نقص نکالتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ کون سی کتاب ہے عربی زبان کے اندر، عربی تو ان کی اپنی زبان ہے، اس طرح کا کلام ہم بھی لکھ سکتے ہیں، یہ کلام ہم بھی لا سکتے ہیں۔ بہر صورت وہ منکرین تھے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 3 چیلنج دیے۔ سب سے پہلا چیلنج فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ پہلے پورے قرآن پاک کو سامنے رکھ کر چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ، قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آؤ، یاتو بمثل ھذا القرآن۔ دوسرا چیلنج دیا کہ یقیناً تم قرآن جیسی اس مثل کوئی کتاب، کوئی کلام نہیں لا سکتے، پھر بھی تم اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہو، اپنی ہٹ درمی پر ہو، تو آؤ قرآن کو چھوڑو، صرف 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ 114 صورتیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا چیلنج منکرین کو دیا کہ اگر تم ابھی بھی تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی تو آؤ اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ فرمایا قل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ تیسرا چیلنج دیا، فرمایا کہ اگر تم 114 صورتوں جیسی صورتیں نہیں لا سکتے، قرآن کی مثل کتاب نہیں لا سکتے، چلو آؤ ہر ایک کو چھوڑو، صرف کوئی ایک صورت اس جیسی لے آؤ، جو چھوٹی سے چھوٹی صورت کو دیکھ لو، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ یہ 3 چیلنج کر کے اللہ رب العزت نے منکرین کو لاجواب کر دیا۔ یقیناً ان کی منہ کی باتیں تھیں اور حقیقت میں ایسا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر چیلنج کرتے تھے، جبکہ یہ کتاب
کلام الہی عرش معلیٰ سے ہماری رہنمائی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ دوسرا یہ کہ معجزات قرآن، اعجاز القرآن جو اصل ٹاپک ہے ہمارا، اس میں معجزات قرآن میں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک معجزہ قرآن ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ کتنی بڑی ہمارے پاس نعمت ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ اپنا کلام آج کتابی صورت میں قیامت تک کے لیے ہمیں عطا فرما دیا۔ معجزات کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ دیگر کتب کو دیکھ لیں، جو منفردات اس کتاب کے اندر نظر آئیں گے اور جو کسی اور کتاب کے پاس، کلام کے پاس آپ کو کسی صورت میں نظر نہیں آئے گا، تو یہ معجزہ اعجاز و اختصار، کہ جیسے ہم روٹین میں بات کرتے ہیں کہ ایک لمبی چوڑی بات نہیں کی، بلکہ بالکل ٹو دا پوائنٹ، میننگ فل، با معنی بات اور اختصار کے ساتھ انسان کو سمجھا دی اس کی ضرورت کے مطابق۔ نظم کلام پوری کی پوری 114 صورتوں کو، 30 پاروں کو اگر سٹڈی کریں، دیکھیں تو کہیں ایک جگہ پر بھی کلام کے اندر بے ضبطگی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ ایک حسن نظم کا خیال اللہ پاک نے زیر زبر کے ساتھ، نقطوں کے ساتھ، اس کے ریدم کے ساتھ، ہر لحاظ سے کلام کے اندر، اور پچھلی بات کو پھر اگلی بات کے ساتھ پورا آپ کو ایک نظم نظر آئے گا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر دیکھیں عدم تضاد۔ عام روٹین میں ہم بات کرتے ہیں، کئی کتب ہماری جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوتی ہیں، ان کی ایک ایڈیشن کے اندر دوسرے ایڈیشن میں، یا ایک مصنف کی دوسرے مصنف کے ساتھ کئی جگہ پر تضاد نظر آئے گا، بلکہ ایک ہی مصنف کی مختلف جگہوں پر تضاد باتوں میں نظر آتا ہے، مگر اللہ پاک نے 114 صورتیں نازل فرمائیں، کہیں ایک پر بھی، ایک جگہ پر، ایک مقام پر بھی عدم تضاد نظر نہیں آئے گا، کہ ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا، کہ ایک جگہ پہ بات حکم دیا ہو تو دوسری جگہ پہ اس کے مخالف بات ہو، ایسی بات نہیں۔ پھر اثر انگیزی۔ اثر انگیزی کا مطلب کہ قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا ایک اثر انسان کے قلب و اذہان کے اندر، اس کی روح کے اندر اترتا نظر آئے گا۔ گو ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات جو ٹرانسلیشن کرنا نہیں جانتے، جسٹ اس کے ٹیکسٹ کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو گویا اس کے الفاظ کے معانی اور تفسیر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مگر پتہ ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، تو اس کا ایک اثر انسان کے دل کے اندر، اس کی روح کے اوپر ایک وارد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا اثر ہونا، یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا۔ پھر منفرد انداز بیان۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر ایک کا ایک بیان کرنے کا انداز، رائٹ کرنے کا انداز مختلف ہوگا، مگر کسی کتاب کا بھی انداز ہماری اس قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے ساتھ نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے ایک منفرد انداز عطا فرمایا کہ جس کے اندر انسان کی رہنمائی ہے۔ جامعیت۔ جامعیت کا مطلب ایک جامع کتاب ہے، اس کے اندر چینجیبل کتاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی بات کو ریز کر دیا جائے، پھر لایا جائے، پھر اس کو نہیں یہ ایسے ہے، ایسے نہیں، اس کو ایسے کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہماری کتابیں ہوتی ہیں، ایڈیشن ہوتا ہے، 2 سال بعد نیا ایڈیشن آتا ہے، تو اس دور کے مطابق ہمیں تبدیل کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ایک اتنی جامع کتاب ہے کہ اللہ پاک نے تمام علوم کو بھی اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا۔ جمع کر دینا، یہ جامعیت ہے اس کے اندر۔ اور پھر جتنے احکامات بھی آئے، جو کچھ قرآن پاک کے اندر دیا، وہ اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر کسی کمی، کوئی کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ پھر حفاظت قرآن کی ذمہ داری، بہت بڑا معجزہ قرآن کا۔ ہر دور میں فتنے اٹھے، قادیانیت کی صورت میں قرآن پاک کے اندر 1998 کے اندر یا اس سے پہلے قرآن پاک کے اندر کچھ صورتیں ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو جو نازل کرنے والی ذات اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس ذات نے اپنے ذمہ لی، تو جب حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، قیامت تک بھی کوئی اس کے ورڈ تو چینج کرنا دور کی بات، اس کی زیر زبر کو بھی چینج نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا ایک معجزہ قرآن کا، اور اسی طرح اجر و ثواب کے اس کتاب کا ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ اس کے ایک حرف کو بھی پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں اس کے ایک حرف پر ملتی ہیں، جس کا مفہوم ہے الف لام میم پڑھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، دیکھنے میں تینوں حروف کو ملائیں تو ایک ورڈ بنتا ہے الف لام میم، مگر اس کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، جس پہ ہم نے اعجاز القرآن کے حوالے سے پڑھا اور قرآن کے اندر چیلنج جو کیا اللہ پاک نے وہ پڑھا، تو اور جو معجزات قرآن ہیں آج ہم نے اس کو سٹڈی کیا ہے۔ لاسٹ پر اگر کسی بچے کسی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن آئے تو وہ ان باکس کے اندر کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔